السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یقول اللہ جل وعلا كما ورد في سورة المائدة بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال أيضا في موضع الآخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Let me first begin with some Urdu poetry. First one is that of Akbar Allahabadi. He says, ہم سمجھتے تھے لائے گی فراغت تعلیم. فراغت معنی یہاں پہ خوشحال معاشرہ، پراسپیرس سوسائٹی. کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یعنی الہاد کا یہاں پہ معنی ہے دین بیزاری. یعنی ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جو تعلیم ہے یہ ایک خوشحال معاشرہ کریٹ کرے گا، لیکن ان ایکسپیکٹڈ غیر جس کو ہم کہیں گے متوقع، اس نے الہاد کو ساتھ لایا، اس نے بے دینی کو ساتھ لایا، اس نے دین بیزاری پیدا کی. سیکنڈ ون از دیٹ آف اقبال شاعری مشرق. ہی سیز گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. بیکاز جب ہمارے انسٹیٹیوٹس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہیومنز ویر ایوالوڈ فرام منکیز، فرام چمپینزی، تو ہاؤ کوڈ یو ایکسپیکٹ کہ ان انسٹیٹیوٹ سے آپ کو فیتھ اورینٹڈ یا جن کو ہم کہیں گے فالوورز آف توحید وہ نکلیں گے. اٹ از ان ایکسپیکٹڈ. تھرڈ ون از دیٹ آف اکبر الہابادی. ونس اگین کہتے ہیں یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یعنی Fir'aun is defamed throughout the history by killing the children. If he had built a college, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو شکار، ایک طرف سے he could have fulfilled his mission, his purpose, what he is doing in the colleges or in universities or some other educational institutes, اور دوسری طرف سے he wouldn't be defamed throughout the history کہ اس نے بچوں کو قتل کیا. اینڈ فورتھ ون از دیٹ آف شاعری مشرق علامہ اقبال. کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یہاں اقبال درسگاہوں کے معلمین سے اللہ کے دربار میں شکایت کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں. شکوہ کس بات کا ہے؟ کہ ان شہبازوں کو ایسا سبق دیا جا رہا ہے جو اپنی پستی یا ان کو پستی میں وہ دھکیل دے رہے ہیں یا دھکیل رہے ہیں. یہ 4 اشعار تھے، ان سے میں نے ابتدا کی ہے اپنے موضوع کی. اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک انٹریکشنل پروسیس بنے. یہ جو ون وے میتھڈ ہوتا ہے لیکچرنگ میتھڈ، اٹس بورنگ، یہ گژھان بور حظ. لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ بالکل ایکٹیو رہے، نشاط رہے اور
اس میں جو انٹریکشنل پروسیس ہے اس میں زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ میں ون وے بولوں. گۄڈٕ مےٚ رَزٕ گٔنڈِتھ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ نیرٕ پِلیو تہٕ تَمہِ نَمو تھوٚوُس نا بہٕ گٔنڈِتھ یِمو بَنوو مےٚ جموں خۄطبہٕ یہِ بہٕ جموں کِس خۄطبَس منٛز چھِ مولوی صٲب ممبرَس پٮ۪ٹھ بنٛد یہ ہیٚکہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ یہِ چھُنہٕ جموں خۄطبہٕ اس میں آپ نے بھی باتیں کرنی ہے اس میں آپ نے بھی کیوریز اٹھانی ہے اور مجھے بھی لہٰذا گژھِ انٹریکشنل آسُن حظ. اٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. آپ سمجھ لیجیے یہ جو سیشن ہے نا یہ کوئی مولوی صاحب کا واز نہیں ہے اللہم صلی علی نبی جو آپ نے سنا صلی اللہ علیہ اس طرح کا یہ انٹریکشن نہیں ہے اس طرح کا یہ درس نہیں ہے. اٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. اس میں ہر ایک لینگویج کا ریمکس ہوگا عربک انگلش اردو اور پنی مدر ٹنگ کٲشُر سب کچھ اس میں مکس ہوگا. میں پلیازی ہوتا تھا بورڈس تھا یہاں پہ میں 2 ورڈس لکھوں گا جو بھی آپ کے ذہن میں آئے آپ جو کچھ آپ کے ذہن میں آئے آپ نے بتا دیں. ہم 2 ورڈس یہاں پہ لکھیں گے. ایک ہے وار اور دوسرا ہم اس سائڈ پہ لکھیں گے دوسرا ہے اینیمی. پروننسیشن میں ہے کہ پرابلم چلے سب سے پہلے اس میں آئے گی کیا آپ کے ذہن میں آئے جب ہم نے کہا وار آپ کے ذہن میں کیا آئے یہاں سے جنگ وار میں نہیں جنگ تو اس کا اردو ترجمہ آپ نے بتایا کچھ اور جنگ سے مراد کیا ہے جس سے کسی کی ڈسٹریکشن ہو جائے. ٹھیک ہے ہم پھر سے شروع کرتے ہیں اس میں تو ہم نے یہاں پہ 2 ورڈس لکھے ایک ہے وار اور ایک ہے جو سب سے پہلی چیز آپ کے ذہن میں آیا وہ ہے ڈسٹرکشن. اس پہ اتفاق ہے نا سب کا 2 ہی بات. دوسری بات بتائیں اس میں جنریشن کی تباہی ہوتی ہے وہ اسی کا بارہ ہے اور کچھ پچھا ہم چھنا اسے جانگت مزید پہنے ہم نے ہمیشہ یہاں پہ جنگ دیکھا اس کے سوا اس کے بعد چلیے اتنے پوائنٹس کا تو آپ چیز بولنا ایسی جو وار ہے نا ہمارے ذہن میں سب سے پہلی ہاں گو وار سے سٲنِس ذہنس اندر یِوان ڈسٹرکشن جنریشن کا ڈسٹروے ہونا ڈپریشن کا آنا ٹینشن باقی یہ ساری جو بیماری ہے سائیکالوجیکل بیماریاں تو وہ ساری چیزیں اس سے ہم وابستہ کریں گے اور سٹرائک. ٹھیک اس کے بعد یہ ہمارا اینمی پتہ ہے جب ہم نے اینمی لفظ بولا آپ کے ذہن میں کیا آیا نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور سوری ڈر فیئر. ٹھیک ہے اور کچھ اینمی سمجھو آپ کے سامنے کوئی اینمی ہے اس سے آپ کے دماغ پر کون سا پرسپشن آئے گا آپ کیا پرسیو کریں گے. ایک تو آپ نے پرسیو کیا کہ ہمارا لاس ہونے والا ہے کیونکہ اگر آپ سے مضبوط ہے تو آپ کا لاس ہونا ہی ہونا. دوسری بات فیئر خوف ہے اس کا ہوتا ہے اینمی کا خوف ہوتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی دفاع نہیں کریں گے آپ ڈیفینس کریں نا پہلے طرف ڈیفینس کریں گے نا آپ جتنی آپ کے پاس سٹرینگتھ ہے اس اعتبار سے آپ ڈیفینس نہیں کریں گے. اور کچھ ذہن میں آئے میں آپ چیز ثابت کروں یہ جو ہمارا مائنڈ ہے نا کس چیز سے آسان جو ایک فریم ورک یا بنی بنایا یا سوسائٹی میں ایسی چیزیں جن کا ہم نے کوئی ایسا معنی لیا ہوتا ہے اب ہم نے اس پر اتفاق کر لیا. اس کا مطلب بس اتنا ہے. کیا آپ کے ذہن میں ان 2 لفظوں سے یہ آیا کوئی
جو آپ کے سامنے نہیں ہے، پیچھے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، لیکن آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ذہن میں نہیں آیا؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ آیا اس کتاب سے آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے؟ نہیں آیا۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ ہے اس قلم سے آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے؟ نہیں آیا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں گو یہ فریم ورک سون مائنڈ ہم نے صرف سوچا اور تباہی لاتا ہے، بربادی لاتا ہے، یہ ہتھیاروں سے لڑا جاتا ہے، ایٹامک، ہائیڈروجن یا باقی جتنے بھی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہوتے ہیں ان سے یہ لڑا جاتا ہے۔ اور جو اینمی ہے یہ چاہے ایک وردی میں ہو یا بغیر وردی ہو، اور اس کا مقصد یہ ہے جو اس کا اپوزٹ ہے اس کو نقصان پہنچا، اتنا ہی۔ چلیے شکریہ، بارک اللہ فیک۔ اب میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گا۔ سٹوری اچھا لگتی ہے نا؟ اچھی لگتی ہے سٹوریاں۔ ایک مختصر سی سٹوری آپ کو سناؤں گا میں۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے، کیونکہ بحیثیت آپ تو طالبات ہیں اور آئندہ جا کر آپ مائیں ہی بنیں گے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں جیسی بنیں انشاءاللہ۔ ایک ماں ہے، اس طرح کا کچھ سین ہے۔ اصل میں نے یہ کہاں سے لیا اور سملرلی میں آپ سے تھوڑا سا اس میں وضاحت کروں۔ اس میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آپ مجھے یہ تانا نہیں دیں گے کہ مولوی صاحب آپ بھی، شکل تو میری مولوی صاحب ہے، بٹ یہ جو ٹاپک ہے نا یہ ایک کمپریہنسو ٹاپک ہے۔ اس میں مجھے جہاں سے بھی میٹیریل لگا کہ یہ میٹیریل اس سے وابستہ ہے، میں نے وہاں سے اٹھایا۔ اور خاص کر میں آج کل ایتھیزم پہ کام کر رہا ہوں، تو میرے کچھ پیجز چل رہے ہیں، مجھے جتنا وہاں سے میٹیریل ملتا ہے میں لیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں، ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ البتہ مجھے وہاں سے میٹیریل پرووائڈ ہوتا ہے، میں اس میٹیریل کو استعمال کرتا ہوں۔ یہ دلی میری وضاحت ہے، پھر آپ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کا اور میرا اور اللہ کا مسئلہ ہے۔ اب ایک ریڈیو ہے، جالندھر ریڈیو پنجاب کا، یہ ایک سٹوری پلے کرتے ہیں ریڈیو پہ۔ سٹوری کی کچھ اس طرح کی شروعات ہے۔ ایک ماں ہے، یہ ماں گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں، کوشر پڑھ مانو سن چارن۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا۔ ماں کچھ گنگنا رہی ہے۔ یہ کیا گنگنا رہی ہے؟ جی نہ جانا دور دور، ترک نشے میں چور چور۔ جب اس بچے نے سنا، اس نے ماں سے کہا اماں یہ ترک کون تھے؟ کہا بیٹا یہ مسلمان تھے۔ کہا انہوں نے کیا کیا؟ کہا انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے جبر کیا، انہوں نے قتل و غارت کیا، انہوں نے لوٹ مار کیا۔ اسی اسنا میں یہ بیٹا اٹھتا ہے اور ماں کے ہاتھ سے چاقو لیتا ہے۔ جب ماں نے دیکھا اپنا بچہ اور یہ چاقو لیے کہیں جا رہا ہے، اس نے رونا شروع کیا، کیونکہ ماں کی ممتا تو آتی ہے نا۔ مول ہٹلر انت مالن نیو ات مفہوم مخالف، مول ہٹلر شاید تو موج ممتا، باپ کے پاس بھی ہوتا ہے۔ یہ رونے لگی تو بیٹی نے کہا ماں اگر آپ نہیں چاہتی تو میں نہیں جاؤں گا۔ یہ درایو اصل جان کرنی من ترکن سے آزا، حالانکہ ترک کب تھے۔ ماں نے کہا بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ آپ جائیں گے اور ان کے ساتھ لڑیں گے، میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ آپ کا باپ بھی اتنا بہادر تھا۔ سٹوری شیٹ سے بتائیں آپ نے کیا سمجھا؟ شاباش، گوڑ کرو دشنی کی شروعات۔ یہ لکھ کوشن ہے پرسان دما گوڑ پرسان دشنی آن اس پر سوئی اور ہے۔ کیا سمجھا آپ نے اس سٹوری سے؟ اچھا زیادہ تدبر کرو، جتنا آپ کے پاس آیا، جتنا آپ کے ذہن میں آیا آپ بتا دیجئے۔ ماں جیسی تربیت بچوں کی کرے گی ویسا ہی تربیت بچہ بھی لے گا۔ صحیح، بارک اللہ فیک۔ یعنی ماں کی تربیت کا بچے پر اثر، اس کو میں چھوٹے الفاظوں میں اس طرح بیان کر سکتا ہوں۔ لیفٹ سے کیا ہو سمجھ؟ بچے کے دماغ میں جو ڈالا جاتا ہے وہ ویسے۔ ہاں، اگر بچے کے دماغ میں نفرت ڈالی جائے تو وہ وہی نگیٹو بن جائے گا۔ جو صفت اس میں ہم ڈالیں گے اس طرح کا بچہ نرچر ہوگا۔ اور ہاں، ون آف دا بیسٹ پوائنٹ کہ تصور یہ ہے، یہ جو دین سپریڈ ہوا ہے تھرو سوارڈس،
قتل و غارت, لوٹ مار, اور مسلمانوں نے دنیا میں صرف لوٹ مار کیا ہے. اور کچھ مجھے لگا اس میں ہیریڈیٹی میٹرز, بیکاز فادر میں وہ ایک جذبہ تھا, ایک جوش تھا, وہی ٹرانسمٹ ہوا ہے بچے میں بھی, تو وہی جذبات اس میں. آپ مجھے لگتے ہیں سوشل سائیکالوجی سے وابستہ ہے, یہ میڈم سائیکالوجی سے وابستہ ہے, کیونکہ اس نے سائیکالوجیکل پوائنٹ یہاں سے لیا ہیریڈیٹی میٹرز, کیونکہ میں نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہے, تو اس میں یہ چیزیں ہیں, یہ جو بچے کی تربیت ہوتی ہے نا یا انوائرمنٹ, اس میں ہیریڈیٹی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے, اتنے پوائنٹس اچھے ہیں. یہ سٹوری ہم نے سمجھ لی, آپ نے جتنے بھی نقطے نکالے, جتنا بھی استدلال کیا, الحمدللہ ٹھیک ہے. میں مزید اس میں کچھ چیز ایڈ نہیں کروں گا, آپ اس پہ دوبارہ غور کریں گے, گھر میں تھوڑا سا سوچیں گے کہ میں نے یہ آخر اگزامپل دی کیوں اور اس سے میرا مقصد کیا تھا. اصل یہ ساری تمہید ہے. مجھے اصل نے یہاں پہ آپ نے جو پروگرام دیا ہے یا جو ٹائٹل ہے یہاں پہ, اس کے لیے میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں. تمہید سے پہلے یہ چیز بھی ضروری ہے, ہم نے جب اینمی کی بات کی, ہم نے جب وار کی بات کی, تو ان کو تھوڑا سا ہم براڈ سینس میں لیں, کیونکہ نیرو سینس میں ہم نے اس کو لیا, یہ گو ایٹمک ہتھیاروں سے یا جو سوفسٹیکیٹڈ ویپن اس وقت ہے, کسی ملک پر, کسی نہتے پر, کسی انسان پر ظلم کرنا کسی بھی طریقے سے, یہ تو نیرو مائنڈڈ ہم نے سمجھ لیا. لیکن براڈر ٹرم میں ہم نے سمجھنا ہے. قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی, ایک ہے سورہ مائدہ اور ایک ہے سورہ بقرہ. مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ شاباش, جو یہاں پہ IICS چارٹر کی طالبات ہے وہ بتائیں گے. مائدہ کس کو ہم کہتے ہیں؟ المائدہ تو دسترخوان, آسنتے دسترخوانس, ٹھیک. بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے کامن گائے کو کہتے ہیں, کیونکہ جو سوروں کے نام ہے نا یہ سمبولک ہے, اس میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی ذکر ہوگا, اس اعتبار سے سوروں کا نام آیا ہے. اسی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. لام عربی میں لگتا ہے زور دینے کے لیے, تاکید کے لیے, اس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں ضرور بالضرور. تجدن یہ مضارع کا صیغہ ہے, آپ پائیں گے, you will find. کیا پائیں گے؟ اشد, سخت. عداوت کس کو ہم کہتے ہیں؟ دشمنی کو. عداوت جس کو ہم کہتے ہیں, عدوٌ عربی میں کہتے ہیں دشمن کو. للذین آمنوا, الذین اسم موصول ہے, کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. یہاں مومن مسلمان ایک ہی معنی میں لوں گا, عزت کرنا ڈفرینشیٹ حدیث جبریل کی بنیاد پر, کیونکہ یہاں جب ہم اس ٹاپک میں ہیں نا مسلمان اور مومن ایک ہی ٹرم ہے. مومنوں کے لیے آپ پائیں گے سب سے سخت ترین دشمن. پہلا کس کو گنایا گیا یہاں پہ؟ الیہود. اچھا, یہود سن کر آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ ذرا یہ بتائیں, یہود سن کر آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ کوئی ملک آیا؟ کوئی ملک نہیں آیا ہے نا. یہودیوں کا ملک ہے نا اس وقت, تک کیا نام؟ اسرائیل ہے. سوچو گنڈ سمبت, اگر تھی ورلڈ میپس پہ وچھو نا, ماچہ سے بڑا نہیں ہے. بس بار بار ونان نمن درسس مز, اگر اکھ مسلمان اکھ تھوک ترائی یمن کھے سہلاب, 150 کروڑ, سوچ 1 کروڑ آبادی. مگر انہوں نے ساری دنیا میں ناک میں دنگ کر رکھا. کیوں رکھا ہے؟ آج انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. گو جس کو ہم کہیں گے انیمی نمبر 1, ہو از دیٹ؟ الیہود, جوز. ایم مطلب گو نا ہرگز تھی یہ چیز کہ اس تلو پنی ناکامی یہ کرو بیکس تراو نال. ندیم صاحب اچھی مثال دیتے ہیں, میں اسے اتفاق کرتا ہوں. دپن کمرس مز نفر 3 یم ڈیرس, ڈیر والن چھنا آسان ڈیرس سۭتی وابستگی. مے وون توے ڈیر تھوڑا یہ ذہنس اندر, یمن چھن باقین چیزن سۭتۍ, یہ خرابی گژھن کیا گژھن, سُہ گوٚو مٲلِک مکانس. اور ژاو زرُل, أمۍ دیُت زال, صبحس کیُتھ ژاو بیٛاکھ جانور, أمۍ بنوو اَتہِ اولہ. ییٚلہِ یِم شامس چھِ وٕچھان ییٚتہِ چھِ زال تہِ دِتھ, ییٚتہِ چھِ اول تہِ بنٲیِتھ, اکھ ووت بیٚکِس دوٚپنس یہِ گٔے ہندوستانٕچ چال. یہ ووتھُس بیٛاکھ, نہ مےٚ چھِ باسان یہِ چھِ اسرٲیلی چال. یعنی اپنی ناکامی کو دوسرے پر دینا. یہ ونو دانا شخص اکھ دپنس تُہۍ کٔرِو اکھ چیٖز کٲم, أسۍ ژھٕنون اسرائیل تہِ ختم کٔرِتھ, ہندوستان کھٮ۪نہٕ بہٕ ناو, لگہِ PSA.
तो क्या किया, झाड़ू उठाया, सफाई कर दी, न रूद इसराइल, न रूद हिंदुस्तान, न रूद कामयाबी। मकसद ये है हम अपनी नाकामी को दूसरे पर नहीं ला देंगे। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि हम दुश्मन को पहचानें, लेकिन अपनी नाकामी और अपनी कमज़ोरी को भी हम पहचानें, ये बहुत अहम है। तो एनिमी नंबर 1 कौन है हमारा? यहूद नंबर 1 पे। दूसरा इसी आयत में आया वल्लज़ीना अशरकू, वल्लज़ीना अशरकू, जिन्होंने शिरक किया। क्लियर? शिरक आप समझते हैं, इट्स अ कॉमन अंडरस्टूड टर्म, यानी जो शिरक करते हैं, अल्लाह के साथ दूसरों को भी पुकारते हैं, किसी को हाजत रवा समझते हैं अल्लाह के बगैर, मुश्किल कुशा, फरियाद रस, दूसरों को समझना। तो इस आयत में 2 दुश्मनों का जिक्र आया, एक है मुशरिक, एक है यहूद। आगे हम चलते हैं सूरह बकरा में, अल्लाह ताला फरमाते वलन तरदा, इसको लन ये हुरूफ नवासिब में से है, हरगिज़, यानी इसका तर्जुमा क्या निकलेगा? और हरगिज़ आप, तरजा नहीं होंगे आपसे राजी, तरजा ये भी फ़ेल मुदारिया है, वलन तरजा आपसे हरगिज़ भी राजी नहीं होंगे। कौन राजी नहीं होंगे? अनकल यहूद, आपसे यहूद हरगिज़ राजी। इसमें भी किसका जिक्र आया? यहूद का। वलन नसारा, और यहाँ एक और दुश्मन का जिक्र आया, अन नसारा। किन को कहते हैं नसारा? आम तौर पर हम इनको क्रिश्चियंस कहते हैं, ईसाई, लेकिन ये लफ्ज़ सही, हमें कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, नसारा। जैसे हम कहते हैं ना इज़राइल, इज़राइल किसको कहते हैं कुरान के एतबार से? मलकिल मौत को, लेकिन वो उसका असल नाम, क्योंकि हमारी रिवायत में सिर्फ मलकिल मौत आया है, हम वही नाम लेंगे। यहाँ पे नाम आया है वन नसारा, क्योंकि असल में ईसा पर भी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर भी ईमान वाले नहीं है। इन्होंने बहुत सारी तहरीफ की है इसमें, बहुत सारा इसमें इम्प्लीमेंट और बहुत सारी अमेंडमेंट्स की है इसमें। तो यहाँ पे तीसरे एक दुश्मन का जिक्र आया और कहते हैं अल्लाह हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप इनके मिल्लत, आप इनके दीन की पैरवी, ये कभी आपसे राजी। तो इन 2 आयतों से आपने कितने दुश्मनों को पहचाना? 3। नंबर 1 अल यहूद, नंबर 2 अल्लज़ीना अशरकू यानी मुशरिकीन, और नंबर 3 नसारा। कम्युनिस्ट कहाँ गए? अब मसला है ना, मुसलमानों के दुश्मन कम्युनिस्ट भी है ना, वसनियत वाले भी है ना। बहरहाल बुत परस्ती को हम इसमें दाखिल कर सकते हैं, अल्लज़ीना अशरकू, ये कम्युनिस्ट कहाँ गए? तो इस पर एक किताब है, यह है एक मुज़क्किरा, दक्तूर खुदाबाली की किताब है, जिसे मैंने बहुत सारा मटीरियल लिया है। मुज़क्किरतु मअदतिल गज़विल फ़िक्री, इंटेलेक्चुअल वार, इस पे जो इन्होंने मुज़क्किरा तैयार किया है, यानी मुज़क्किरा यादाश्त के लिए, नोट्स जिसको हम कहते हैं, ये किताब इन्होंने लिखी है। और ये है उस्ताद किस्म दावा व सक़ाफ़ा अल इस्लामिया सऊदी अरबिया में। तो ये इब्तिदा में ही कहते हैं हमारे दुश्मन जो है वो 3 है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इससे, ताकि आत्मन के थोड़ा वेरिड और कंप्रहेंसिव टर्म है। नंबर 1 है अस्सहयूनिया अल आलमिया, अस्सहयूनियतु अल आलमियतु, इंटरनेशनल लेवल पे सहयूनी। आपको पता है ये टर्म, आपने इससे पहले कहीं सुनी है सहयूनी? कहाँ परवाश हो, ये इतनी न तय कहाँ राशन कार्ड वापस, डरिए मत। सहयूनी किसको हम कहते हैं? असल में आप इंशाल्लाह हम एक मूवमेंट को पढ़ेंगे, फ्री मैसनरी, ये यहूदी की एक तहरीक है, और यही मसला है बैतुल मक़दिस में, फ़लस्तीन का मसला यही है। ये इसको एक मुक़द्दस तहरीक के नाम पर जानते हैं, और उस तहरीक का नाम रखते हैं फ्री मैसनरी, यानी सहयूनी तहरीक। वो क्या है क्या नहीं है वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इन्होंने तकसीम की है दुश्मनों की आदाउल इस्लाम। नंबर 1 पे अस्सहयूनिया अल आलमिया, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो ये सहयूनी है, हम मुख्तसरन इसको समझेंगे अब यहूद के नाम से, यहूद तो आ गए। दूसरे नंबर पर अस्सलीबियतु अल हाक़िदा, वो हो गए क्रिश्चियंस। सलीब आपने नाम सुना होगा, किसको कहते हैं सलीब? चल वारियान मुसलमान पाई तिमन क्रास नल, तिमन टेंशन थोमुत लाकेटा ऊर नल, यह पाई अस क्या नल। सलीब आपने पता होगा, शख्स सिम्बोलिक अक्सु मार्क ईसाइयों के यहाँ, जहाँ नाउज़ुबिल्लाह सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फांसी को दिखाया जाता है, वहाँ कीलें ठोसी जाती है, यहाँ हाथों में वगैरह इस तरह के, ये शाख की मन अलामत। और ये भी क्या है, ये किस तरह इनकी अलामत बनी, इस पर हम बात करेंगे। तो दूसरे नंबर पे जो दुश्मन है वो है सलीबी, ठीक। और तीसरे नंबर पर 2 चीज़ें इन्होंने जिक्र की है, अश्शुइयतु वल वसनियतुल आलमिया,
शऊइया, किन को हम कहते हैं? कम्युनिस्ट्स को। कम्युनिस्ट आप समझ रहे? कार्ल मार्क्स का नाम किसी ने सुना? ये अच्छा पॉलिटिकल साइंस वाल का पॉल साइंस वाला है यहाँ पे, कोई इकोनॉमिक्स वाला, सोशलॉजी वाला, दिलचस्प भाई होते थे। आप सारे शायद मेडिकल स्ट्रीम से है। अश्त लग कोई नहीं, अश्त एक पत अश्त पर ये बेकल बेकल मोहिनी। इसमें एक नाम है कार्ल मार्क्स का। इसको यहूदियों का प्रॉफिट कहा जाता है। ये यहूदियों का प्रॉफिट है। इसकी एक किताब है, उसका नाम है दास कैपिटल। उसको यहूदियों की बाइबल कहा जाता है। ये सीधे इनकारी खुदा पर यकीन रखता था। ये कहता था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल। ये जो मजहब है ना, ये बस लोगों में एक डोंग है, एक नशा है, खुद गढ़ लिए है, बाकी यहाँ पे कोई क्रिएटर वगैरह नहीं है। असल में रियल मैटर है, मटीरियलिज्म रियल है, बस यही इससे दुनिया चलता है। यानी एथीज्म मिले आग बेस कार्ल मार्क्स से, तो इनको कम्युनिस्ट्स कहा जाता है। बहरहाल आज वह एथीज्म, तो एथीज्म के भी अपने प्रॉफिट्स हैं, उनके अपने मैसेंजर्स हैं, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, रिचर्ड डॉकिंस को ज़्यादातर पढ़ाता हूँ। हारिस सुल्तान जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने एक बदनामी ज़माना किताब लिखी, कर्स ऑफ गॉड नाउज़ुबिल्लाह। तो इस तरह के एथिस्ट्स हैं, ये भी इसमें आएंगे। और चौथा जो यहाँ पे दुश्मन है, अल वसनिया। आप बता सकते हैं वसन और सनम में क्या फ़र्क है? वसन और सनम, ये इस्लामिक स्टडी से जो है वो बताएगा। वसन और सनम, वाव सा नून स्वाद नून मीम, वसन और सनम, इसमें क्या फ़र्क है? सनम बुद्ध को कहते हैं, वसन भी बुद्ध को कहते हैं। अब ये मुतरादिफ है साइनोनिम में? नहीं। सनम में सिर्फ बुद्ध ही नहीं आएगा, सनम में बुद्ध भी आएगा, हजर यानी पत्थर भी आएगा, शजर ये भी आएगा। यानी जिसको हम कहते हैं गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की गई अल्लाह के पैगम्बरों के बगैर। क्योंकि उन्होंने तो नहीं कहा ना हमारी आप ये करिए, हमें आप इबादत कीजिए, हमसे मांगे, उन्होंने नहीं कहा। इनको हम सनम कहें। वसन सिर्फ स्टेचू को कहते हैं, यानी जो इन बुतों की या इन स्टेचू की इबादत करते हैं, उसमें हमारा ये देश आ जाएगा। नाम नहीं लूँगा वरना पैसे आशरेडी है। अच्छा, मसला एक है, आखिर वजह क्या है? ये हमारी दुश्मन क्यों? अनस हमसायस क्या आजरून सोन अशवा तमिस के सोचने की बात है ना। हमारा हमसाया बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ रखता है हमसे, बहुत ज़्यादा अदावत रखता है हमसे। क्यों? सवाल तो क्यों उठता है ना, अमिस क्या गो अशकोरा अमिस के नुकसान वातनों सा क्या कोर सा, आखिर ये दुश्मन हमारे क्यों है? ज़रा इस क्यों का आप जवाब बताइए, क्यों? ठीक, यानी इनको लगा कि मुसलमान हमसे ताकतवर हैं, को ताकत की बुनियाद पे हमारी दुश्मन बनी। अत पे इत्तिफाक यौरकन उलमा दबा इत्तिफाक के ये इज्तिहाद। बहरहाल मुज्तहिद गलत इज्तिहाद पे सवाल, तो यहाँ से मुज्तहिद बताएंगे। आप बताए मैंने तो क्यों ये हमारे दुश्मन, यहूद नसारा ये बुत परस्त वगैरह ये हमारे दुश्मन की हैं। कम्युनिस्ट एथिस्ट ये दुश्मन के हैं हमारे। या आज आप एक और टर्म इसमें ऐड कीजिए, फेमिनिस्ट। मुझे लगता है अगर हम दकीका दीन के हिसाब से मुझे लगता है वो दुश्मनी है, क्योंकि हम एक खुदा को मानते हैं। ये अपने हिसाब से शिरकिया नाम आसनती बारकल्लाहु फीकी, बहुत ही बेहतरीन जवाब है। असल दुश्मनी दीन की है, बाकी हम ताकतवर है या नहीं है वो तो आज ज़बानी हाल हमारी बता रही है, हम कितने नीचे हैं और ये कितने ऊपर है। तो असल मसला ये है कि दीन का जो इनको मसला है, दीन की जो नफ़रत है, हमारा मज़हब हक है, हमारा दीन बरहक है, इस्लाम बरहक है, ये इसको हरगिज़ भी मानने के लिए तैयार और कोई डिफरेंस लगती है कहाँ वजह भी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे रेक्टिफाई किया है, ठीक है, इत्तिफाक किया आपके साथ। और कोई वजह? इस्लाम में स्टेटस या क्लासेस जो होती थी, हाँ वो नहीं मानी जाती है इस्लाम में, लेकिन उनके हिसाब से वो अलग अलग। हिंदुइज्म में है, वहाँ आप 4 कास्ट्स पाएंगे, उनमें है, लेकिन यहूदी में तो नहीं है ना। वो सिर्फ अपने आप को उसमें दाखिल करते हैं, किसी दूसरे को वो दाखिल नहीं करेंगे। तब यहूदियत महदूद तम बेकिस एक्सेप्ट करान यहूदी, तम यहूदी गो सो यूज गरस मज, यहूदी गरस मज
البتہ عیسائیت میں یہ ہے کہ آپ دیگر مذاہب سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہودیت آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، اللہ بچائے وہ ایکسیپٹ بھی نہ کرے۔ حسد، جیلسی، آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی، سب کچھ ان پر واضح ہو گیا، تمام دلائل براہین ان پر واضح ہو گئے، پھر بھی انہوں نے کیا کہا؟ ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ یہ جو پیغمبر ہے علیہ الصلوۃ والسلام یہ بنو اسماعیل میں سے ہے، اور جو ہم لوگ ہیں ہم بنو اسحاق سے ہیں۔ جلسی ایک کامن وجہ تھی یہودیوں کے ہاں۔ اچھا کرسچنز کا کیا مسئلہ ہے؟ کرسچن ہمارے دشمن کیوں ہیں؟ ایک تو مذہبی مسئلہ ہے، دوسرا شاباش کرسچن کیا چیز دشمن؟ کیونکہ یہ اپنے دین کو برحق سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے انہوں نے کفارہ دیا، اس کو عیسائیت میں اٹونمنٹ کہتے ہیں، انہوں نے ساری انسانیت کے لیے کفارہ دیا ہے، اب جو عیسائی بنے گا اسی کو نجات ملے گا، جو عیسائی بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا یہ ہمارے تین دشمن ہیں۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ، یعنی میں صرف یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کا تذکرہ کروں گا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک کے بعد 4 بڑی جنگیں لڑی گئی۔ ایک جس کو ہم کہتے ہیں غزوہ تبوک، یہ کن کے خلاف لڑی گئی؟ غزوہ تبوک یہ جائے اخذ یہاں اردن میں ہے، اس وقت اردن اس کو کہتے ہیں، تو وہاں ایک جگہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ لڑی گئی، ہاں رومن کرسچنز کے خلاف، یہ جو رومنز تھے، کیونکہ یہ جو عیسائی دنیا تھا نا یہ 2 حصوں میں منقسم ہوا، جس کو ایک کو ہم کہتے ہیں ایسٹر رومن ایمپائر، دوسرے کو ہم کہتے ہیں ویسٹر رومن ایمپائر۔ تو یہاں پہ جو ایسٹر رومن ایمپائر تھے وہاں سے ایک کانسٹنٹائن جس کو ہم آج کہتے ہیں قسطنطنیہ، یہ آج ترکی میں موجود ہے، اصل میں ایک بادشاہ تھا، تو یہاں سے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں کی۔ غزوہ تبوک آئے تھے اردن اسمز کمن خلاف؟ رومن عیسائیوں خلاف، یہ پہلا غزوہ تھا جو اسلام نے ان عیسائیوں کے خلاف لڑا، الحمدللہ اس میں فتح ملی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، اور اس کے جو یہ کیا کہتے ہیں بڑے کمانڈر تھے اس میں، تو الحمدللہ ان کو وہاں پہ وکٹری ملی۔ دوسرا ہے یرموک، نام سنا ہے یرموک، غزوہ یرموک، یہ تاریخی روایت کے اعتبار سے 13 ہجری میں، کچھ کہتے ہیں 15 ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی، یہ بھی سیدنا عمر کے دور میں لڑی گئی، یہ دوسرا جنگ ہے۔ تیسرا ہے قادسیہ، جنگ قادسیہ، یہ بھی سیدنا عمر کے دور میں، اور اس میں سپہ سالار تھے سعد بن ابی وقاص، اور یہ ایرانی مجوسیوں کے خلاف لڑی گئی، اس وقت اس کو کہتے تھے فارس، اور فارس کے لوگ مجوس تھے، مجوس آپ سمجھتے ہیں نا، فائر ورشپرز، یہ آگ کو پوجتے ہیں، اور ان کا بڑا کمانڈر تھا رستم، نام سنا ہوگا رستم، یہ آج بھی بہادری پر دلالت کرتا ہے۔ اسی رستم کو جہنم واصل کس نے کیا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں بھی مسلمانوں کو فتح ملی۔ اور چوتھا جنگ جو ان کے خلاف لڑی گئی یہود و نصارہ کے خلاف، وہ تھا فتح مصر، یہ بھی رومی فوج کے خلاف لڑی گئی، اس میں جو تھے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح سے یہ 4 جنگیں کن کے خلاف لڑی گئی؟ اس کے بعد اسلام کے خلاف لڑا گیا، جس میں حملہ تتار، جس کو منگول انویژن، اور اس وقت جو اسپین اس کو کہتے ہیں مدر آف سائنسز، مدر آف سائنسز اسپین، آج کہتے ہیں اس وقت اندلس کہتے ہیں، آج کہتے ہیں اسپین۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ ان تاتاروں نے بغداد کو تہس نہس کر دیا، بلکہ ابن اسیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے آپ دورس مند اگر کہاں ونی ہانا تاتارو ہور ات خبر کر دو یقین، اتنے پاورفل تھے، اتنے پاورفل، بہت زیادہ پاورفل تھے۔ تو پھر حملہ یہ تاتار ہوا جو مسلمانوں کے خلاف ہوا، اور آخر کار پر یہی تاتاری مسلمان بنے مغلیہ کی شکل میں، کیونکہ جو مغل امپائر جو یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی نا، تمن کت پہ روٹس منگولوں سے، روٹس سے، وہ منگولوں سے، پھر انہوں نے یہاں پہ 1000 سال میں یہاں پہ راج وغیرہ کیا، اور آخر پہ جو سب سے بڑی جنگ لڑی گئی اس کو ہم کہتے ہیں الحروب الاستعماری یا الحدیثہ، جس کو ہم امپیرلزم یا کولونیلزم کہتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ امپیرلزم سے؟ سامراجیت، سامراجیت کس کو ہم کہتے ہیں؟ ونکس چلان نیو کولونیلزم، آج بھی سامراجی دور چل رہا ہے، یعنی یہاں پہ
दो बड़े सुपर पावर कंट्रीज थे, एक फ्रांस एक ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं। इस फ्रांस और ब्रिटेन ने क्या किया, ये कर पान में लड़ान। फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, सुपर पावर गई सुपर पावर से लड़ो, अस करो अख चीज़ कम, अस करो दुनिया तकसीम। इन्होंने फिर दुनिया को डिवाइड किया। ये बरसगीर सब कॉन्टिनेंट ये किन के हिस्से में आया, ब्रिटेन के हिस्से में, और वहीं से फिर ये स्ट्रगल मूवमेंट वगैरह सारी चली और फ्रांस ने बाकी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। और आज भी आप देखेंगे हम इसी साम्राज्यत के शिकार हैं। अगरचे ये ब्रिटिशर्स दौर ख़त्म हुआ, लेकिन आपने लॉर्ड माइकल मैनूट का सुना होगा, उसने कहा है कि हम इनको एक ऐसा हथियार देंगे, एक ऐसा हथियार से वार करेंगे, ये अपने कलर में रहेंगे वही इंडियंस इन देयर कलर, बट इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस दे विल बी ब्रिटिशर्स। आज यही है। ये पर नदीम साहब ने इब्तिदा संदरी क्या कहा, आप बज़ाहिर शक्ल आपको शक्ल लगेगी मौलवी साहब की, लंबी दाढ़ी होगी, तहबंद ऊपर होगा, सर पर टोपी होगी, लेकिन बकता होगा ये एथिज्म। या बच्चियाँ हमारी पर्दा किए हुए, लेकिन ये मुसलमान नहीं होंगी, इनको पर्दे से नफरत होगी, दीन से नफरत। जैसे हम आज एथिज्म में इस पे काम कर रहे हैं तो वहाँ हमें ये सारी चीज़ें आ रही है। मुस्लिम सोसाइटी से मुस्लिम बच्चियाँ हमें पूछती है गॉड की क्या ज़रूरत है, हमें खुदा की क्या ज़रूरत है, ये खुद ब खुद ये क्रिएशन हुई है, ये कोइंसिडेंस खुद ब खुद ये कायनात वजूद में आई है, इसका कोई क्रिएटर कोई डिज़ाइनर ये आज मुस्लिम सोसाइटी में। बल्कि एक बच्ची का जब मैंने एथिज्म का पहला दर्स दिया था, उसमें मैंने एक बच्ची की जो केस स्टडी वहाँ पे ली, उसने कहा मैं सिर्फ इसलिए एथिस्ट बनी क्योंकि इस्लाम में एक बच्ची जब इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ये नापाक तस्वुर की जाती है, ये इस दौरान नमाज नहीं पढ़ सकती। ये कौन सा दीन हुआ जो हमें नापाक करार दे रहे, ये एथिस्ट बन गई इस एतराज़ पर। मगर अस तो इस्लामुक नैरेटिव इन ब्रोट कन पेश करो, क्योंकि हमें अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। हम तो सिर्फ सोई कात सो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सज़ा पाई, यही हुआ। हमारे लम्हे भर की गलती ने सदियों तक हमें इस अजाब में मुब्तला रखा, और अभी भी हम इसी अजाब में हैं। तैम कहा वना मुसलमान अरूज आज जवाल है कि अरूज, जवाल है या अरूज है, ये जवाल है इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों को, हमें अरूज नहीं है। ये सारे इत्तेफाक। अभी भी मैंने अपना टॉपिक नहीं बताया, ये मुकदमा तुम थे को मौलवी साहब ने कहते खसने अंदर, ये मौलवी साहब का तर्ज है। बहरहाल किसी मौलवी साहब का नाम नहीं लूँगा, थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद ऑफ है ये सेशन। उन तो कोर पे मौजू के ऐलान, ये मुकदमा सोरी। इसमें मैं आपको 2 क्लिप सुनाऊँगा, 10 मिनट ब्याख 30 सेकंड, पत गो तय लंच तस पो नमाज इंशाअल्लाह। कोई सवाल नहीं पूछूंगा ताकि माइंड तक फ्रेश, बे कमजोरी ये गजा सत पूर, पत पृस बह सवाल दमी सेशन मज, तत पे करो पे मौजूक इब्तिदा दमी सेशन मज। फिलहाल यहाँ पे आप 2 क्लिपें सुनेंगे।